جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے بولے تو جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر ان کے چچا نے جتنے غلام تھے ان کو آزاد کروا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی پر۔ ایسے میں سمجھتا ہوں، دیکھو ایک یہ دنیا میں ہم لوگ کا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو مبارک امت میں جو پیدا کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لوگ جو امتی ہیں ان کے، تو ہم جتنا بھی شکریہ اگر ہم ادا کریں، چاہے یہ ساری کائنات کے ذرہ ذرہ کر دے، ان ذروں کے حساب سے، یہ پوری کائنات کے اندر ان ذروں کے حساب سے بھی ہم شکریہ ادا کریں تو بھی کم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے ہمارے لیے، بن مانگے بن پوچھے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں مسلمان ہونے کا ایک تحفہ دیا، پھر ایمان، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہم نے پیدا کیا، اس کا احساس، اس کا شکریہ ہم ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تو میں ایک ہمارے امت مسلمہ کو ایک بات ہمارے بتانا چاہتا ہوں کہ آج جہاں بھی دنیا کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو نام لینے پر جو امتحان گزر رہے ہیں، یہ سب کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ تو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ایک فٹ بال ہے، وہ فٹ بال ایسا ہے کہ وہ فٹ بال کو سب لات سے مارتے ہیں، سب لات سے ہی کھیلتے ہیں، کوئی ہاتھ سے کھیلتا نہیں۔ یہ فٹ بال کو اگر اللہ زبان دے دے کہ پوچھے کہ ارے تجھے، تو وہ فٹ بال نظر آ گیا ہمارے وہاں بچہ کھیل رہا ہے کیا؟ فٹ بال کو اگر زبان دے کہ تجھے پیر سے سب کیوں مارتے ہیں، تو فٹ بال جواب دیتا ہے میں اندر سے خالی ہوں اس لیے مجھے مارتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہماری امت مسلمہ کے سارے مسلمانوں کو پاؤں کے تلے روندا جا رہا ہے، فٹ بال کی طرح کک مار رہے ہیں، سارے مسلکیں کک مار رہے ہیں، اور اس میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ ایک مسلمان کو مار رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان سے خالی ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہیں۔ سچے پکے عاشق ان کو نہیں بولتے جو نعرے لگائے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو نعرے لگائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم بھی عاشق رسول ہیں بول کے دعوے کرنے سے نہیں ہوتا۔ وسلم کی نسبت میں کسی نے گستاخی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی، تو وہ اپنی جان دینے کے لیے، جان لینے کے لیے جو مجبوری کی، اس ایمان کے پوری ایمان کے ساتھ جو نعرے لگائے، تو ان کو کوئی مسلمان نے ساتھ نہیں دیا، نہ کوئی لیڈر ہو یا کوئی سیاستدان ہو یا کوئی وکلا ہو، بہت سے ہیں خاموش ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اسی لیے آج ہم یہ فٹ بال کی طرح مارے جا رہے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا جو لوگ قید میں ہیں، کیا ان مسلمان کے نبی ہمارے نبی نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، ساری کائنات کے، ساری مخلوق کے نبی ہیں۔ تو یہ جو مشقتیں میں، جو پریشانیوں میں ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، اے مسلمانوں کو، ان ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اندر ہیں، کیا ان لوگوں کے لیے ہم فکر نہیں کرنا چاہیے؟ یہاں سے بہت سے کہتے ہیں کہ بہت سے ہم لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں، کوشش کرنے سے بھی ناکام ہو رہے ہیں، یعنی کہ وہ جو ڈی جے لیگ کے جے لیگ کے نوجوانوں کی بھی بات کر رہے ہیں، تو اس میں کیا کہیں گے؟ ایک سچائی ہے جو چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ سچ ہی ہوتا ہے، چاہے کڑوا ہو، سچ ہی ہوتا ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ جھوٹ جتنا بھی اوپر چاہے، لیکن سچ اس کو جا کے ادھر سے ایک شاٹ مرتا ہے، نیچے گر جاتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس میں بے قصور ہیں، ہاں، تھوڑے قصوروار بھی ہیں۔ ان کو پولیس والوں نے روڈ اسپاٹ پہ نہیں گرفتار کیا، یہ سب سے بڑا سچ ہے۔ گھروں سے جن کو اٹھایا، وہ کوئی کام کو جا کے آ رہے تھے، کوئی مزدوری کر کے آ رہے تھے، گھروں کے اندر دروازے توڑ کر ان کو اٹھایا گیا، یہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ اس وقت پر موجود تھے۔ اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پولیس اسٹیشن کے پاس گئے تھے کہ قانون کے ذریعے سے مدد لینے کی۔ قانون میں یہ ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، تم لوگ پولیس والے یا تم اس کی قانون کے طرف سے اس کے لیے کاروائی کرو، اس کو قید میں کرو، ایف آئی آر کرو۔ پورے 8 گھنٹے انہوں نے ایف آئی آر نہیں کیا، تب جا کے ایسا ہو گیا۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا چاہیے تھا، یہ جو انہوں نے کیا وہ غلط کیا،
غصہ جو دکھایا وہ غلط کیا. ابھی ایک حقیقت یہ بھی ہے, کوششوں کے باوجود نہیں آ رہے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات, اللہ کی مرضی ہوتی ہے. لوح محفوظ میں دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے جو اللہ تعالیٰ نے جو مقدر لکھا ہے اس کو کوئی مٹھا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کی مقدر میں قید کا رزق رکھا ہے, یہ سب سے پہلے ہمارا ایمان ہونا چاہیے. دوسرا, یہ جو کوشش کی بات ہے, علماء اکرام نے بہت کوشش کی ہے, لیکن جو مالدار حضرات ہیں انہوں نے کچھ کوشش نہیں کیا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جب بھی ہمارے میلاد النبی میں جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ان کے آمد میں جو جلسے ہوتے ہیں اس میں کتنے کروڑوں روپے خرچہ ہو رہے ہیں. میں نے یہاں کے سیاستدانوں سے, یہاں کے بڑے بڑے لیڈروں سے میں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے بہترین ایڈوکیٹوں سے بات ہوئی تھی, بہترین ایڈوکیٹ یعنی کہ ابھی جو بی جے پی کی حکومت ہے انہی کے ایڈوکیٹ سے بات ہوئی تھی. انہوں نے 2 سے 3 کروڑ روپے پوچھا تھا. یہ 2 سے 3 کروڑ روپے انہوں نے ایڈجسٹ نہیں کیے. مزمل صاحب نے ایک مشورے میں ایک بتایا تھا کہ ایک جمعہ کا اگر کلیکشن کر دیں تو انشاءاللہ اللہ چاہیں گے تو پیسے آ جائیں گے, لیکن ان کو اجازت نہیں دیے بڑے علماء اکرام. پھر ہمارے مقصود عمران صاحب ہو, ہمارے مفتی افتخار صاحب ہو, یا دوسرے دیگر علماء صاحب, صلاح الدین حضرت ہو, آصف حضرت ہو, ڈی جے ایل کے, وہ لوگ بہت مسلسل کوشش کر رہے ہیں, ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں, درد مندی کر رہے ہیں, لیکن پیسے دینے والے نہیں ہیں. جاؤ جامع مسجد کے ٹرسٹ میں 200 کروڑ روپے پڑے ہیں, سی ایم اے کے اس میں کروڑوں روپے پڑے. کیا یہ ہم وقف بورڈ کے اندر کروڑوں روپے پڑے رہے؟ کیا یہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہوتی, چاہے لیڈر ہو, چاہے وقف بورڈ کے ذمہ دار ہو, چاہے منسٹران ہو, چاہے مسلمان کے کوئی بھی بڑے سے بڑے لیڈر ہو, چاہے ٹرسٹ ہو, چاہے این جی اوز ہو, کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی؟ کیا کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دامن نہیں پکڑیں گے؟ میری شان میں جو میرے امتی گئے تھے, تم لوگ باہر جشن مرا رہے تھے, یہ جشن کی ضرورت تھی؟ جو اندر ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں, پیاسے مر رہے ہیں, ان کے گھر والے پریشان ہیں, ان کے کسی کی بیوی طلاق دے رہی ہے, کسی کی بیوی چھوڑ کے جا رہی ہے, کسی کے بچے بیمار ہیں, کسی کے ماں باپ انتقال ہو چکے ہیں, ان کو لانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے. چھوٹے دعوے کرتے ہیں سب, سمجھے؟ پھر میں ایک بات بولتا ہوں, ہم لوگ ہر مسلمان زیادہ سے زیادہ 90% ایک چائے پیتا ہے. کیا اگر ہم لوگ مسلمان ایک چائے پینے کے 10-12 روپے 15 روپے چلتے ہیں, ایک دن اگر مسلمان سوچ لے, چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی جو میلاد کے حساب سے ہی رکھو, ایک سگریٹ پیتے ہیں یا ایک چائے پیتے ہیں, کیا ایک چائے کی قیمت کے پیسے ہم صدقہ نہیں کر سکتے؟ کتنے کروڑ مسلمان ہیں پورے ملک کے اندر, ہر جگہ مسلمان قید کے اندر ہیں, ہر جگہ مسلمان. ایسے وکلا بھی ہیں, وکیل بھی ہیں ایسے جو کام کرنے کے لیے تیار ہے. جو مفت میں کام کرتا ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہے, جو پیسے لے کے کام کرتا ہے اس کی بہت عزت ہوتی ہے, اس سے اپائنٹمنٹ لیا جاتا ہے. مفت میں کام کرنے والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چلو کوئی بات نہیں, میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ میں قیامت میں دکھانا ہے, ان کی شفاعت کو میرے اوپر واجب کرنا ہے. میں بھی میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ہوں, میں ایک امتی ہوں, میرے ہاتھ سے جو ہو سکتا میں کر سکتا ہوں. حضرت بڑے علماء کے ہاتھ میں حوالے بھی کر دے, یعنی تو میں ایک ٹرسٹ بھی بنایا ہوں, اس کے اندر میں بہت جلد ایک اکاؤنٹ بھی اوپن کر کے میں کھلے عام اعلان بھی کروں گا. اگر چائے پینے کے, سموسا کھانے کے, سگریٹ پینے کے, ایک پانی کا باٹل 10 روپے یہ بھی ڈال دے تو انشاءاللہ ایسے ان کی آسانی ہوگی. آپ نے کہا کہ چائے پینے کے, اور دیکھو ہمارے پاس جو وقف بورڈ کے رہندو اور ہمارے جو ذمہ دار منتری منسٹر ہیں, تو ان کا فرض نہیں بنتا کیا اتنے پیسے اپنے پاس ہر جگہ بھی, ابھی جامعہ مسجد میں 200 کروڑ ہیں, وہاں پہ ہیں, اتنا ہے کر کے بولے تو جو کے جے ایل ڈی جے ایل کے بچوں معصوموں کو باہر نکالنے کے لیے ان کا فرض نہیں بنتا کیا؟ دیکھو, سب سے پہلی بات ہے ڈر. ڈر کس سے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں. جو ای ڈی سے, جو آئی ٹی سے, جو سی بی آئی سے ڈرتے ہیں وہ سب سے ڈرتے ہیں. لیکن شیورٹیز کے مسئلے میں 2020 میں جب ان لوگوں کو ریلیز کیا گیا, اس وقت پہ ہمارے نصیر احمد صاحب, ہمارے ضمیر صاحب, ہمارے سارے مسلم ایم ایل اے سدرامیا صاحب کے ماتحت میں ان کے اشارے پر بہت سے پیسے انہوں نے یہ انتظام کیا تھا, باقی کسی نے نہیں کیا. یہ سارا پیسہ انہوں نے ہی دیا, 1 کروڑ کے لگ بھگ ہوئے, یہ سارا پیسہ انہوں نے ہی دیا. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ڈی جے ایل کے جے نہیں,
देखो हुबली के केस में है, फिर हर्षा मर्डर केस में है। एक गैर कौम को किसी वजह से मर्डर हो जाता है तो उसे रंग दे देते हैं यूएपीए का। ये सब हालात चल रहे हैं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। मेरा एक मैसेज आपके जरिए से एक ही है कि हम मुसलमान हैं, भूलना नहीं कि हमें भी एक दिन मौत आनी है। हमें भूलना नहीं है कि खबर में हमारे पास सवाल जवाब होगा। जब तक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानेंगे, हमारे नबी होने का इकरार नहीं करेंगे, हमारी शिफा निजात नहीं होगी। क़यामत के दिन भी हशर के मैदान में आबे कौसर के पास हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहेंगे। वो भी सवाल करेंगे, मेरे उम्मती, मेरी शान की जब गुस्ताखी हुई, कैदों में थे, तुम लोग ऐशो आराम से जीने कर रहे थे, अच्छे बेहतरीन कपड़े पहन रहे थे, अच्छे से अच्छे ऐशो आराम कर रहे थे, और मेरे नाम से मैं समझता हूँ, मैं इसको डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जबान से मैं ये बोलता हूँ, ये जितने जलसे हो रहे हैं माशाअल्लाह करना चाहिए, होना चाहिए। अगर यही पैसा अगर इन मजबूरों के ऊपर खर्चा करे तो शायद इंशाअल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे उम्मती होने की गवाही दे दे, हमारी शिफात का नजात बन जाए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, चलो करे, अल्हम्दुलिल्लाह, करो और भी करो, लेकिन ये हम मुसलमानों को, उलमाए इकराम को, लीडरान को, हर इंसान को ये चीज़ बात दिमाग में रहनी चाहिए कि उम्मत के मुसलमान उम्मत के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के अंदर जेलों में है, उनकी फिक्र करना चाहिए। मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बताता हूँ को इस इरादे से छुड़ाए कि ये मेरा मुसलमान भाई है, ये मेरा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, ये कलमे की निस्बत से छुड़ाए तो इंशाअल्लाह ये हदीस उन पर लागू होगी। कल क़यामत के दिन वकला है हमारे हाथ में है, ये नहीं है कि सब कुछ छुड़ाना, कुछ ना कुछ ताउन भी कर सकते हैं। जैसे इसमें सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ताला ने आखिरी आयतों में फरमा रहा, खरजन हसना दो, मिस्किनों को, यतीमों को, बेवाओं को, उनको मदद करो, तुम मुझे खरज दो, क़यामत के दिन में उसका बदला देता हूँ। ये सवाल ये है, जो केजेली डीजेली के बच्चों के लिए, तो आप पहले से भी तकलीफ पड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं, तो इनको रिलीज करने के लिए फाइनल क्या करना चाहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो वक्त बहुत हो चुका है, रिलीज करने के लिए कुछ होने वाला नहीं है। 5 साल ऑलरेडी वो काट चुके हैं। अभी 10 लोगों ने उनका गुनाह कबूल किया है। क्यों कबूल किया है? उनकी मजबूरियां, उनकी परेशानियां, दुश्वारियां, हालात ऐसे हो गए कि उनको उनके बीवियां, उनके बच्चों को मिलने की मोहब्बत में, मिलने की हसरत में वो उनकी गलतियों को कबूल रहे हैं, ताकि और 2 साल के बाद वो आ जाए। और 2 साल के बीच में कभी भी वो चाहे तो आ भी सकते हैं, ये इरादे से कबूल आए। अभी उनके ऊपर फाइन लगाया हुआ है कोर्ट ने। क्या हमारे मुसलमान इतने भी गैरतमंद हो चुके हैं, क्या इतने भी उनके दिल मुर्दा हो चुके हैं, कोई आगे बढ़कर नहीं आ रहा है कि उनके फाइन अमाउंट हो या उनके घर वालों की कुछ अखराजात हो या कुछ दे सके? बहुत बच्चे हैं, मैंने देखा है, बहुत 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 परेशान है। अगर उनका दर्द को हम अपना दर्द समझ लें तो शायद इंशाअल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दर्द को वो क़यामत में पहचान कर हमारी नजात करेंगे। तो आपसे मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे को मैसेज मिल रहा है कि 30-40 लाख रुपए आपके सामने इमरान मकसूद साहब को सबको दिए करके बोल के बहुत से वीडियो भी वायरल हो रहे हैं करके बोल रहे हैं, तो इसके बारे में 40 लाख रुपए यानी कि बच्चों को छुड़ाने के पैसे, तो इसमें कुछ भी ये नहीं हो रहा करके है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, देखो हमारे मकसूद इमरान साहब जो हजरत हैं, वो मुझे भी पता है कि उनको पैसे दिए गए थे, लेकिन उन्होंने कहीं गलत खर्चा नहीं किया, कोई उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने एक वकला की टीम है जो जिन्होंने पैसे दिए हैं वो जानते हैं, उनको उन्होंने उसके ऊपर खर्चा किया है। इतना ही नहीं कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक गए, दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट तक कोशिश की है, सुप्रीम को ये जहाँ जहाँ भी खर्चा करना है उन्होंने खर्चा किया कि ये सोच करके ये बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो जाए। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि हजरत मकसूद इमरान साहब उन्होंने कोई इस पैसों का कोई गलत इस्तेमाल भी नहीं किया, बरोबर सही जो वकला ने मशवरा दिया उसमें मैं नहीं था, लेकिन मुझे मालूम है कौन वकला ने किसको मशवरा दिया, किसके मशवरे के ऊपर हजरत ने कदम उठाया, कैसे उन लोगों तक ये पैसे पहुंचाया। हजरत के पास कोई पैसे नहीं है और ये पैसे उन तक पहुंच जा चुके हैं, इसकी गवाही मैं देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं। और हुज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने पर FIR हो रहे हैं। इसके बारे में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हम जीते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से और मरते भी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से।
کو دیکھو ہمارا ایمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اللہ کا نام جڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جڑا ہے اللہ کے نام سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں گے تو ہمارے اندر سے ایمان نہیں رہے گا، مشکلیں تکلیفیں آتی رہے گی، اس سے کوئی مشکل کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ہم مسلمان اندر سے خالی ہے، صرف نام سے محبت نہیں ہے، دل کے اندر سے بھی محبت ہونا چاہیے، ایسے حرکت بھی کرنا چاہیے۔ جب مسلمان جھوٹ چھوڑیں گے، جب مسلمان دھوکہ چھوڑیں گے، جب مسلمان یتیموں کا، بیواؤں کا، ان کا مال کھانا چھوڑیں گے، تب ایسے حالات نہیں آئیں گے ہم پر۔